بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو کافی عرصے کے بعد آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاست شطرنج کا کھیل ہے، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اٹس آرٹ آف پاسبل۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سیاست ایک بے رحمانہ کھیل یا اس کا انداز اختیار کر چکی ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں مثالیں ہیں، پاکستان میں جن لوگوں نے، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اصولوں پر مبنی سیاست کی، بڑے نامی گرامی سیاستدان تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بطور سیاستدان ناکام ٹھہرے۔ میں کم از کم 4-5 ایسے سیاستدانوں کا نام لے سکتا ہوں، جب تک وہ اصول پسند تھے ان کی سیاست کو پسند نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، ساری زندگی انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی، احتجاج کی سیاست کی، اصول کی سیاست کی اور کسی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی، لیکن اس طرح ٹھیک ہے ان کی عزت قدر و منزلت تھی، لیکن کامیاب سیاستدان نہیں گردانے جاتے۔ اسی طرح ہمارے مرحوم ایئر مارشل اصغر خان اصولوں کی سیاست کی۔ آج آپ یقین کیجئے جب ان کی برسی ہوتی ہے ادھر ایبٹ آباد کے نواں شہر الیاسی مسجد کے قریب تو شاید ہی کوئی حاضری دیتا ہوگا۔ اور ایک وقت تھا کہ اصغر خان جیسا پاپولر سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں تھا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کسی کو پاپولیرٹی ملی ہے، اور پھر آپ کسی حد تک عمران خان کو، وہ اصغر خان تھے۔ توتی بولتا تھا اصغر خان کا، ویری کیرزمیٹک اینڈ دبنگ انسان، لیکن اصول کی سیاست کی یا ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا کوئی مقصد ہے؟ اب جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں پہلے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سیاست کی جاتی تھی، یعنی ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا تھا، دوسرا بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یہی کہتا تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے تھے یا للکارتے ہیں۔ والد صاحب کہتے تھے بچہ ہے سیکھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور وہی والد صاحب جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نا ایک ہاٹ اینڈ کولڈ ونڈ بلوئنگ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی ٹھنڈی ہوا کبھی گرم ہوا، کس کے لیے؟ نون لیگ کے لیے۔ کبھی ٹھنڈی کبھی گرم ہوا کس کے لیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ اب بڑی دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ چودھری سرور آپ جانتے ہیں، وہ پہلے برٹش پارلیمنٹیرین تھے یورپی یونین میں، پھر کسی کی آنکھ کا اشارہ ملا چودھری سرور کو، وہ پاکستان آئے، مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور گورنر بن گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری وہ کہیں سے آ رہے تھے، کسی کی آنکھ، اس وقت اپنا یہاں پہ حکومت مطلب حکمران یا گورنر چودھری سرور تھے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان کے جہاز کو اسلام آباد ایئرپورٹ ایمریٹس ایئر لائن ان کو اترنے نہیں دیا جا رہا تھا، یا ان کو گرفتاری کا خوف تھا، تو چودھری سرور نے ان سے مذاکرات کیے۔ پھر وہی مطلب طاہر القادری نے دھرنے شرنے دیے عمران کے ساتھ مل کر، اور پھر
مسلم لیگ جب اقتدار میں تھی تو کسی کی آنکھ کا اشارہ ملا چودھری سرور کو کہ وہ یہ کتے میرا کتا بھونک رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. خیر چودھری سرور کو پھر دوسری آنکھ کا اشارہ ملا تو چودھری سرور نے عین اقتدار کے بیچ میں یعنی گورنر سے استعفیٰ دیا, مسلم لیگ نون سے رخصت ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے گورنر بنے. اس کے بعد پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ اور ہم گواہ ہیں. اب چودھری سرور جناب حلقہ N27 لاہور سے بلاول بھٹو زرداری کی حمایت میں سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو بلاول کی کیمپین چلاؤں گا. یہ اچھا فیصلہ کیا ہے بلاول نے کہ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے اور میرے تو اس خاندان کے ساتھ 40 سال پرانے تعلقات ہیں اور بے نظیر بھٹو تو میری بہن تھیں. گزشتہ روز انہوں نے آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ بلاول تو, اور یہ چیف آرگنائزر ہیں چودھری سرور, چیف آرگنائزر ہیں کس کے؟ پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی چودھری شجاعت حسین کی جو جماعت ہے. اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لاہور سے بلاول کو جتوانا ہے. اب ظاہر ہے چودھری سرور یہ نہ صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کھلاڑی ہیں بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ شطرنج کے کھیل ہوتا ہے, اپنے اپنے مورے ہر جگہ رکھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ بلاول کی لاٹری نکل آئی ہے, لگ گئی ہے یا نکلنے والی ہے یا لگنے والی ہے. اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, خاموش پیغام دیا جا رہا ہے, میاں صاحب ہاتھ ہولا رکھے ہو جے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وزارت عظمیٰ سلپ ہو جائے کسی دوسری جانب چلی جائے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور ایک بہت بڑا ایشو آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بات وہی ہے, کتا بھونک رہا ہے اور میرا دماغ خراب کر رہا ہے. فی الحال اسی کے ساتھ آپ نے سوچنا ضرور ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.